پیمز حادثے کی عبوری انکوائری رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں رپورٹ کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ حادثات کبھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ وہ ویڈیو فوٹیج سے اب انکوائری کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ آیا اتنا رسپانس ٹائم تھا کہ ان بچوں کو ڈیو نیٹل جو سروائیو ہی اس آکسیجن پہ کر رہے تھے اور اس آئی وی لائن پہ، کیا انہیں ریموو کر کے کس طرح سے ان کی جانیں بچانا تھی۔ یہ وہ ٹیکنیکل سوالات ہیں میرے خیال میں جن پہ ہمیں کسی قسم کی پریڈکشنز نہیں دینی چاہیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کل اپنے آپ کو اسی لیے پیش کیا، لیکن کیونکہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس کے ٹی او آرز ہی یہ تھے کہ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ تعین بھی کریں۔ انٹرم رپورٹ کا اثر آ جائے گی، وہ انہوں نے خود یہ آفر کر رکھی ہے کہ اگر اس طرح کی غفلت ثابت ہوتی ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے ہائر لیول پہ بھی تو وہ وزیر صحت سانحہ پیمز کی ذمہ داری قبول کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، مطالبہ زور پکڑ گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے بھی مصطفیٰ کمال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ ارکان کا پیمز کا دورہ، جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ اسپتال انتظامیہ اور عملے کے بیانات پر عدم اعتماد، پیر کو پیمز اسپتال میں اجلاس بلا لیا۔ مصطفیٰ کمال سمیت اعلیٰ حکام کو طلب کر لیا گیا۔ ٹکا خان ثانی کی رپورٹ۔ 14 نومولود بچے جاں بحق ہونے کا دل سوز سانحہ، اقتدار کے ایوان والے خود پیمز اسپتال پہنچ گئے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے ارکان کا دورہ، وارڈ کا معائنہ کیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت عملے سے ملاقاتیں۔ کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار نے پیمز انتظامیہ کا موقف مسترد بھی کر دیا۔ کہا گیا کہ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا، سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ کمیٹی نے پیمز اسپتال کے انتظامات پر کئی سوال اٹھا دیے۔ سرکاری اسپتالوں میں فائر سیفٹی انتظامات کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار۔ کچھ ارکان نے وفاقی وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے استعفوں کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ نیو بورن بیبیز کے لیے آپ کو کون کون سی احتیاط کرنا چاہیے وہ نہیں تھی یہاں پہ۔ ایک پرانی نرسری جو 1990 میں بنا ہوا تھا، اس کی کیا کبھی مینٹیننس ہوئی تھی؟ مینٹیننس اگر ہوئی تھی تو پرانا اے سی کیوں لگا ہوا تھا؟ انہوں نے آکسیجن کی پائپ کو کیوں نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی لیکیج ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ کمیٹی چیئرمین نے ساری صورتحال پر تفصیلی غور کے لیے پیر کو پیمز اسپتال میں ہی اجلاس بلا لیا۔ وزیر صحت، سیکریٹری صحت، سی ڈی اے اور سول ڈیفنس افسران طلب۔ اہم اجلاس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی ارکان سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سانحہ پیمز پر دل غمزدہ ہے، اسے صرف خبر سمجھ کر بھول نہیں سکتے۔ کمیٹی بن گئی اور ہم بھول جائیں، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہ سانحہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ملک میں آج غریب دشمن نظام ہے۔ کچھ ہفتے پہلے کہا گیا کہ نظام ناکام ہو گیا۔ سوال ہے کہ کون سا نظام ناکام ہوا؟ وہ نظام ناکام ہوا جو کل بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر گیا۔ پاکستان اور کویت کے دفاعی تعلقات میں اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع نے اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ نیا معاہدہ 2023 کے دفاعی تعاون کے معاہدے کے تحت موجودہ عسکری تعاون کے فریم ورک کو مزید وسعت دے گا۔ نئے معاہدے کے تحت پاک افواج کویتی مسلح افواج کو تربیت، استعداد کار بڑھانے، بارڈر مینجمنٹ اور دیگر دفاعی شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی۔ دونوں ممالک نے باہمی اعتماد، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور تاریخی برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران، آبنہ ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ، اسے امریکہ سے منسلک کرنے کی خبریں بے بنیاد ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں۔ مکہ مشترکہ معاہدے کا فارم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ حتمی فیصلہ باضابطہ درخواست موصول ہونے پر تینوں ممالک مشاورت سے کریں گے۔ ترجمان نے سرگودھا کے قریب ڈرون بھیجنے کا بھارتی دعویٰ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ تہران پر کچھ حلقوں کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل کا دورہ خالصتاً کشیدگی میں کمی کی پاکستانی کوششوں کا حصہ تھا۔ This visit was undertaken purely in the context
and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. The discussions during the visit focused on regional de-escalation, breaking the military stalemate, and exploring negotiated settlement to restore regional peace and stability. तर्जमान ने साबिक भारतीय CDF का कैडाना पहाड़ों से मुतल्लिक दावा मुस्तरद करते हुए उसे लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का करार दिया। कहा तारीख बॉलीवुड अंदाज के बयानिए से नहीं बनेगी। No strategic asset or sensitive infrastructure was compromised in Pakistan. History established by facts and evidence, not by Bollywood-style retrospective claims. वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए, these post-facto punches would be better directed at their own faces. तर्जमान ने अफगान वजीर दाखिला की मुश्तरका मैकेनिज्म के क़याम की तजवीज़ को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मशरूत करार दिया। For any dialogue to take place, Afghan Taliban must ensure that Afghan soil is not used to perpetrate terrorism against Pakistan. We remain ready for institutional coordination, provided it results in tangible and verifiable counter-terrorism measures and effective border management. तर्जमान का कहना था कि मक्का मुआहदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। हतमी फैसला बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल होने पर तीनों ममालिक मशावरत से करेंगे। किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन दूसरे मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। तेहरान में तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामी ममालिक को आपस में ताउन करना चाहिए, सालिसी के तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए, खित्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। ईरानी सदर ने कहा अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान हम पर जंग मुसल्लत की, ईरान ने जंग शुरू नहीं की, हमने मुल्क का मजबूती से दिफा किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरानी अवाम मुत्तहिद रही। ईरान कमज़ोर मुल्क नहीं, वो अपना दिफा करना जानता है। ईरान से मुतालिक अभी तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा इस वक्त ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमें अभी तक ईरान की जानिब से संजीदा मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। सदर ट्रंप कहते हैं संजीदा मुज़ाकरात के इशारे मिलने तक ईरान के साथ बातचीत नहीं हो सकती।